بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے ٹھیک 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک و ریاست کی حیثیت 1973 سے ہی سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوئے، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ نسائی شریف میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان افغانستان اور مغربی پاکستان سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ خبریں اسرائیل اور فلسطین سے جو آ رہی ہیں اس کے پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ 2023 میں ترکی سے پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ترکی پر بھی جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی ایک روایت یہ رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ سلیمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24 یا 25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے۔ اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم شیخ سعد المخلصی المرانی ہیں، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے 24 اور 2025 امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایک بات فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش کر رہے ہیں۔ مختلف جہادی تنظیموں کے لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس وقت ان کی تلاش میں ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے اپنے ایک بیان میں کہا، انہوں نے سورۃ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بڑا اہم اور عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا، اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورۃ کہف میں کیا ہے، اور سورۃ کہف 15ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کے قبل سے ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دجال کے ذکر سے پہلے ہی بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہودی لوگ کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں خروج ملے گا۔ آج اپنے موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں 90% یہ بات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہودی اور پورا کفر اسلام پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر غور فرماتے ہیں۔ ان سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کی 15ویں صدی کے آدھے میں آنے کا امکان ہے، اور امام مہدی تقریباً اس سے 5 یا 6 سال پہلے آئیں گے، 5-6 سال قبل، مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے بہت بعد ممکن ہے کہ 2025 میں امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال 2024 اور 25 امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ امام مہدی کا ظہور اور دجال کی آمد کے کچھ نکات ہیں اور کچھ نشانیاں۔ نمبر 1، کالے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں دین کے بدحال لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، اور پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر امام مہدی سے لڑنے کے لیے نکلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا میں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی میدان میں آئیں گے اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ و برباد ہوں گے۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہران کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کریں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب والے بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب والے آ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کریں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومیوں کی باری آئے گی، رومیوں کے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ چوتھے دن تمام اہل اسلام جو سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ تاریخ انسانی میں پہلے کبھی ایسی جنگ نہ ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے والے ان کا ایسا قتل عام کریں گے کہ ان کی لاشوں کا اتنا گہرا سمندر ہوگا کہ پرندہ اوپر سے اڑے گا تو اسے بیٹھنے کو کہیں جگہ نہ ملے گی، اور جب وہ تھک ہار کر اور مر کر نیچے گرے گا تو ایک لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ کا لشکر آرمینیا کی طرف چلے جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے۔ اس کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے لگے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کے جہاد کا صلہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا تو یورپ میں کہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پر خبر پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت اور کٹھن امتحان ہوگا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر اکیلا پن ہو جائے۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ ان پر اپنا قہر نازل کریں گے، ان پر نفع نبی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں تراتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو جائے گی اور شیطان کو جو قیامت تک مہلت دی تھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے اسلام ختم ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوگا اس ہوا سے اسے بڑی ہی شاندار موت آئے گی۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے۔
گے اور نفس کی حکومت ہوگی۔ پھر ان لوگوں پر مرحلہ وار قیامت شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کیا کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل لہدیہ وائس کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔